الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کا آخری اور تیسرا حصہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں نے پوری 6 آیات کی تلاوت کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہم ان 6 آیات کا ایک رواں ترجمہ کر لیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا تم سب کو، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور بنا دیا ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے یا قومیں اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالی ہر شے کا جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور تاحال نہیں داخل ہوا ہے ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، نہیں کم کرے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المومنون، مومن تو بس وہ ہیں
الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، سچے تو صرف وہ ہیں، اپنے دعوی ایمان میں وہ مستحق ہیں کہ وہ دعویٰ کریں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی کہیے کیا تم لوگ جتلانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہ ہے زمین میں، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر احسان نہ دھرو اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا ایمان کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ کے علم میں ہے ہر مخفی شے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تو دیکھتا ہے اسے کہ جو تم کر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو تیسرا اور آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، یہ بالکل واضح طور پر ایک ڈسکریٹ اور ایک علیحدہ اور جداگانہ حیثیت کا مالک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ نمایاں طور پر 3 حصوں میں منقسم ہے، لیکن پہلے 2 حصے باہم کچھ ملے جلے ہیں، اس لیے کہ گڈمڈ کا لفظ قرآن کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ان کے مابین کچھ مضامین جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔ البتہ یہ تیسرا حصہ بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، اور اس کی جداگانہ حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے پہلے لفظ سے، یا ایھا الناس، اے لوگو، جیسا کہ میں نے توجہ دلائی ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ، اس سورہ مبارکہ میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ چکا ہے، بلکہ اس اعتبار سے منفرد صورت ہے یہ۔ پورے مکی قرآن میں تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب ہے ہی نہیں، استثناءات ہیں، اور وہ بھی ان صورتوں میں جن میں اختلاف ہے کہ وہ مکی ہیں یا مدنی، جیسے سورہ حج، ورنہ پورا 2/3 قرآن جو ہے مکی قرآن وہ یا ایھا الذین آمنوا کے صیغہ خطاب سے خالی ہے۔ یہ صرف مکی صورتوں، مدنی صورتوں میں ہے، اور مدنی صورتوں میں بھی ظاہر بات ہے کہ اتنی مرتبہ کل 18 آیات ہیں جن میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک منفرد خصوصیت ہے سورہ مبارکہ کی، امتیازی شان۔ لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ صیغہ بدل گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس اعتبار سے گویا کہ لفظاً بھی بالکل نمایاں ہے کہ یہ معاملہ بقیہ صورت سے کچھ علیحدہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 مضامین آئے ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نوٹ کر لیں۔ اس حصے میں، حصہ سوم میں، اس کا اہم ترین مضمون وہ اسلام کا نظام معاشرتی ہو، یا اسلامی ریاست، یا مسلمانوں کی حیات ملی، جس کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام آ چکے ہیں، ان کی اساسات کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے استحکام کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں، رخنوں کو روکنے کے لیے کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے رخنے، بڑی بڑی دراڑیں اس فصیل میں کن چیزوں سے پڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رخنے کن چیزوں سے وجود میں آتے ہیں، ان سب کا سد باب کس طرح ہے۔ یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو پہلے 2 حصوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس تیسرے حصے میں اب جو مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کی ریاستی یا اجتماعی زندگی کی روح باطنی ہے، اس سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ سارے احکام دھرے رہ جاتے ہیں اگر وہ روح اندر موجود نہ ہو۔ ایک ڈھانچہ بے جان، ایک جسد بے روح، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس اعتبار سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل روح کیا ہے، اسلامی ریاست کی اصل روح کیا ہے۔ اس کے لیے 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ایمان اور تقوی، اور یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں۔
وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ حضور نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور یہی محل ہے ایمان کا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ابھی جو ترجمہ آپ نے سنا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا اصل مقام تو قلب ہے، یا جس طرح کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جو امتیازی شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا محل بھی قلب ہے، تقوی کا محل بھی قلب ہے، اور یہی دونوں ہیں، آپ تقوی کہہ لیں ایمان کہہ لیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے روح ہے، معاشرت کہہ لیں، اجتماعیت کی اصل روح۔ اگر یہ نہیں ہے، فرض کیجئے کسی انسان میں ذاتی اعتبار سے یہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے، تو چاہے وہ احکام پر عمل کر رہا ہو، وہ ایک بے جان سی زندگی ہوگی، اس میں وہ حرارت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے میں خالی خولی جو ہے احکام کے اوپر زبردستی عمل کرایا بھی جا رہا ہو، لیکن روح تقوی اگر نہ ہو تو جو اس سے بھلائیاں وجود میں آنی چاہیے وہ وجود میں نہیں آئیں گی۔ جو خیر، جو بھلائی، جو کہ ترہ امتیاز ہونا چاہیے اسلامی معاشرت کا اور اسلامی ریاست کا، اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس حصے میں، حصہ سوم میں، آخری حصے میں تقوی اور ایمان، اس کی حقیقت، اس سے بحث کی گئی ہے۔ یہ اس کا اہم ترین مضمون ہے۔ دوسرا مضمون یہ پھر اب جیسے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کے 2 ستون، 2 بنیادیں ہیں جن پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کھڑی ہے، ایک دستوری اور قانونی بنیاد، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک تہذیبی اور ثقافتی بنیاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم۔ اسی طریقے سے اس تیسرے حصے میں بھی اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے حیات ملی کے جو اصولی اور بنیادی مباحث ہیں ان میں سے 2 مضمون آئے۔ ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ یا اسلامی ریاست بہرحال ہیومینٹی ایٹ لارج، عالم انسانیت کا جز ہے، بقیہ انسانیت سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی قدر مشترک ہے یا نہیں؟ اس کے لیے خیر سگالی، بقیہ انسانوں کے لیے کوئی خیر سگالی کی بنیاد ہے یا نہیں؟ کوئی خیر خواہی کی بنیاد ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے کوئی اساسات ہیں یا نہیں؟ پہلا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی یہ معاشرت ہے، معاشرتی نظام ہے، اس میں کسی کی شمولیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد کیا ہے؟ روح باطنی تو ایمان ہے، لیکن ایمان تو قلب میں ہوتا ہے۔ ایمان تو ویریفائیبل نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو دنیا سے متعلق ہے۔ آپ کو ایک ریاست بنانی ہے، طے کرنا ہوگا اس کا شہری کون ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کون اس میں شامل ہے، کون اس میں شریک ہے، کس کو سمجھا جائے کہ وہ مسلمانوں کے سے حقوق جو ہے اس کو حاصل ہے۔ یہ تو قانونی معاملہ ہے، دستوری معاملہ ہے، تو اس کی اساس ہونی چاہیے۔ تو دوسرا جو مضمون یہاں آ رہا ہے ان اہم مباحث میں سے وہ یہ کہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کی دستوری اور قانونی بنیاد ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں ایک اہم ترین مضمون آیا ہے، اسلام اور ایمان کا فرق۔ بالعموم پورے قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں باہم یوں سمجھیے کہ مترادف الفاظ کی حیثیت سے یہ الفاظ آتے ہیں، اسلام، ایمان۔ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ، گلاب کا پھول ہے کوئی بھی نام دے لے، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی، اس کی رنگت وہی رہے گی، اس کا حسن وہی رہے گا۔ تو ایک شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا ظاہر جو ہے مسلمانوں کا سا ہے، اس کے خارج میں ظاہر میں اسلام ہے، باطن میں قلب میں ایمان ہے۔ اب اسے مومن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے وہ تو بعد میں اب جب ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے تو سامنے آئے گا۔ لیکن یہ کہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں، جو اس کا موضوع ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق کیا ہے۔
مسلمانوں کی حیات ملی پر جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ جامع ترین صورت ہے، اور اس صورت میں وہی مباحث آئے ہیں زیر بحث کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے، ملی زندگی سے، ریاستی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے، اس کے ساتھ یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ ہار میں موتی ہے لیکن پروئے ہوئے ہیں، ایک ڈور ہے جو ان کو ایک یکجا کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہر صورت میں ایک مرکزی مضمون ہے، اس ڈور میں پروئی ہوئی ہے ساری آیات۔ اگر وہ ڈور آپ کے سامنے ہوگی تو جو آیات کا باہمی ربط ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اگر وہ ڈور ہی آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ عمود آپ کے علم میں نہیں ہے، مرکزی مضمون کو آپ نہیں معین کر پائے ہیں، تو اب یہ آیات جدا جدا نظر آئیں گی، ان میں کوئی معنوی ربط جو ہے نظر نہیں آئے گا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو ڈور ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی حیات اجتماعی، مسلمانوں کی حیات ملی، مسلمانوں کی حیات اجتماعی معاشرتی یا ریاستی سطح پر۔ تو اس کا اہم مسئلہ ہے کہ کون اس میں شامل ہے۔ وہ اسلام کی بنیاد پر شمولیت ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں۔ ایمان کا معاملہ آخرت سے متعلق ہے، ایمان قلب میں ہے، وہاں سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ یہاں ہم ایمان کسی شخص کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں، لہذا یہاں ساری بحث اسلام کی بنیاد پر۔ تو گویا کہ یہ تین اہم مضامین اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں آ رہے ہیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی اصل روح تقوی اور ایمان ہے۔ نمبر دو، مسلمانوں کی حیات اجتماعی کا تعلق بقیہ پوری نوع انسانی سے، وزوی ہیومینٹی ایٹ لارج، اس کے ساتھ کس بنیادوں پر استوار ہوگا۔ نمبر تین، مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو شخص شریک ہے وہ کس اساس پر، ایمان کی بنیاد پر یا اسلام کی بنیاد پر۔ یہ تین مضامین تو ہوئے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی مضمون ہے، اس کا جو عمود ہے، اس سے متعلق ہے۔ اس میں ایک مضمون اضافی طور پر آ گیا ہے، اب میں اضافی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسی معنی میں جس معنی میں اس سے پہلے مفصل بحث آ چکی ہے کہ قرآن حکیم میں اہم ترین مضامین جو ہیں وہ ضمنی طور پر آتے ہیں۔ کوئی اور بحث چل رہی ہے، چلتے چلتے کہیں اور مضمون آ گیا ہے، لیکن وہ نہایت اہم ہوتا ہے۔ اہم ترین مضامین جو ہیں وہ اگر آپ نوٹ کریں گے وہ ضمنی اعتبار سے۔ یہاں پر اب سوال پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی بنیاد تو اسلام ہے، بات سمجھ میں آ گئی، ایمان نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ڈیفینیشن، ایمان کی ڈیفینیشن اور مومن کی ڈیفینیشن، اور ڈیفینیشن بھی ایسی ہو، تعریف بھی ایسی ہو جس کو اہل منطق کہتے ہیں جامع اور مانع۔ جامع اور مانع کو سمجھ لیجئے، جامع جمع کر لینے والی، یعنی جب آپ کسی شے کو ڈیفائن کریں تو اس کا کوئی اہم وصف جو ہے اس سے باہر نہ رہ جائے، سب جمع ہو جائیں، اور اس کا کوئی اور جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو جائے، مانع روکنے والی، کوئی اور تصور اس میں آ کر داخل نہ ہونے پائے، اور اس شے کی ساری حقیقت اس کے اندر بیان ہو جائے، اس ڈیفینیشن کو کہیں گے، اس تعریف کو جامع اور مانع تعریف۔ اور اس ایمان کی اور مومن کی جامع اور مانع تعریف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 15 پورے قرآن کی اہم ترین آیت ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی زیر بحث آئے گی۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر اس سلسلے کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کا اب ہم ذرا تفصیل میں جائزہ لے رہے ہیں اور اس پر غور کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اہل ایمان، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں بنا دیا قوموں اور قبیلوں کی شکل میں یا خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ اور تقوی ایک مخفی حقیقت ہے، لیکن فرمایا ان اللہ علیم خبیر، چونکہ معاملہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر باعزت کون ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کس میں وہ تقوی ہے اور کس میں نہیں ہے۔
کس میں وہ تقوی کتنا ہے اور کس میں کس درجے میں اس کی شدت اور گہرائی اور گہرائی ہے، اس کے علم میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی اور بقیہ جگہوں پر بھی جہاں کسی صورت میں ایک مضمون بدلتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے تو وہاں سرحد پر آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے دو رخ ہوتے ہیں، سابق کی طرف بھی ایک رخ ہے اور پھر آگے کی طرف لاحق جو مضمون آ رہا ہے، جو پیچھے آ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ایک رخ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو رخ سابق کی طرف ہے، پچھلی نشست میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کو ذہن میں تازہ کیجیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ گویا کہ اسی کی تاکید مزید ہے۔ اہل ایمان کو ایک رشتہ اخوت میں تو باندھنے والا ہے رشتہ ایمان، ایمان کا تعلق ہے، قدر مشترک ہے۔ تم بھی اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کا ماننے والا، محمد پر ایمان رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا۔ یہ نظریاتی ہم آہنگی جو ہے، یہ جو اشتراک ہے نظریاتی، یہ گویا کہ سب سے زیادہ قوی رشتہ ہے لوگوں کو جوڑنے والا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ لیکن اب یہاں پر دو رشتے اور سامنے آئے۔ یہ ایمان کا رشتہ جو ہے یہ تو سمجھیے کہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے، ورنہ دو اشتراک تو اور بھی ہیں۔ ایک یہ کہ انا خلقناکم، ہم نے ہی پیدا کیا ہے تم سب کو، وحدت خالق، وحدت الہ، ایک اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا۔ گویا کہ ذات باری تعالیٰ پر پھر ہم جمع ہو گئے۔ اور نمبر دو، من ذکر و انثی، وحدت آدم، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی نسل سے ہو تمام انسان۔ گویا کہ یہ دو اگرچہ یہ بنیادی ہیں، یہ اقدار مشترک بنیادی ہیں، وحدت الہ، وحدت خالق اور وحدت آدم۔ اس کے اوپر ہے جو اشتراک ایمانی ہے، اشتراک ہے نظریے کا، لیکن یہاں پر گویا کہ اس کے تاکید مزید ہو گئی، انما المؤمنون اخوۃ۔ معلوم ہوا کہ ویسے تو تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ ایک لطیفہ ہے ہارون الرشید کا کہ اس کے محل پر کوئی شخص آیا، سائل تھا، سوالی، مانگنے والا، لیکن اس نے بڑا ذہانت کا انداز اختیار کیا۔ دربان سے کہا جا کے کہو تمہارا ایک حقیقی باپ بھائی آیا ہے، تمہارے ماں اور تمہارے باپ سے ہی جو تمہارا بھائی ہے، حقیقی بھائی، وہ تمہارے دروازے پر ہے۔ اس نے کوئی 1 درہم 1 دینار بھیج دیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی سائل ہے جس نے بڑا یہ انداز اختیار کیا ہے۔ جب اس کو وہ دیا گیا، اس نے کہا جا کے کہو اپنے حقیقی بھائی کو، اور 1 دینار یا 1 درہم۔ اس نے بلا لیا، پوچھا کہ تم میرے کیسے بھائی ہو حقیقی؟ میں تو نہیں جانتا کہ کوئی بھائی ایسا بھی میرا حقیقی کہ جو جس میرے علم میں نہ ہو۔ کہا کہ کیا میں آدم کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا میں حوا کی اولاد نہیں ہوں؟ آدم اور حوا پر ہم ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ جلدی سے یہ 1 درہم یا دینار جو بھی دیا تھا لے کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے سارے جو بھائی ہیں آدم اور حوا سے، ان سب کو اگر میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تو یہ 1 دینار بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اعتبار سے انسان غور کرے کہ یہ نظریہ آدم اور حوا پر نسل انسانی ایک رشتہ وحدت کے اندر منسلک ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ مضمون جو سابق مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، اس کو تقویت حاصل ہوئی اس سے۔ ثانیاً 2 آیتوں میں ہم پڑھ چکے، اہل ایمان ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے خلاف تجسس میں نہ لگے رہا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ لو۔ ان تمام چیزوں کا در حقیقت اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ احساس برتری۔ انسان اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے دوسرے سے، تبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو کسی اعتبار سے کمتر سمجھتا ہے، بنظر استحقار دیکھتا ہے، تبھی اس کا استہزاء کرے گا، اس کے لیے برا نام رکھے گا، اس کی برائی کرے گا، چاہے رو در رو کر رہا ہو، عیب چینی کر رہا ہو، اور چاہے وہ پشت پیچھے کر رہا ہو، پیٹھ پیچھے کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو۔ یہاں اس آیت نے گویا کہ اس کی بھی جڑ کاٹی کہ تمہارا یہ معیار ہی غلط ہے، تم نے جن چیزوں کی بنیاد پر
عزت اور وقار اور دنیا میں جو مراتب عالیہ کا ایک تصور قائم کر دیا، سب غلط ہے۔ تم سب ایک نسل ہو، کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی نسل سے، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تم میں کون اونچا کون نیچا، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی برتر نہیں، کوئی کمتر نہیں۔ اور یہ کہ تم خامخواہ ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ایک دوسرے کو بنظر استحقار دیکھو گے تو معلوم ہوا کہ اس ایمان اور تقوی سے تم محروم ہو، ورنہ تمہارا معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑھ کر باعزت وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، خدا ترس ہے، متقی ہے۔ تو یہ گویا کہ سابق مضمون کی طرف اس آیت مبارکہ کا رخ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اسی ضمن میں حال ہی میں ایک نوجوان آئے تھے مجھ سے ملنے، وہ اپنی یہ تالیف لے کر آئے تھے متاع گم گشتہ۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، ابھی پوری کتاب تو میں نے نہیں دیکھی ہے، یہ محمد راشد حفیظ ہیں قصور کے، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ مجھے نظر آیا اور میں نے چونکہ اس درس سے متعلق اسے سمجھا تو آج اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت سے جرائم جو ہوتے ہیں انسانی معاشرے میں، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں ان چیزوں کو عزت کی بنیاد بنا لیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کے لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اگر جائز راستے سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ناجائز راستے سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں معیار عزت کا وہی ہے۔ دولت کا اگر معیار ہے، دولت مند ہی باعزت ہے، تو جو شخص کسی وجہ سے ہینڈی کیپڈ رہ گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، جب وہ دیکھتا ہے معاشرے میں کہ عزت تو اسی کی ہے کہ جو پیسے والا ہے، وہ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا۔ اگر اس کے برعکس معیار ہی وہ ہو کہ جو ہر شخص کے لیے قابل حصول ہے، اگر یہ ہو جائے، بہت بڑا اگر ہے، اسے بگ اف، ہم اس وقت تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی معاشرے میں عزت کا معیار صرف یہ ہو کہ کس کا اخلاق بلند ہے، کس میں انسانیت زیادہ ہے، کون زیادہ خدا ترس ہے، کس کے اخلاق عالیہ ہیں، اس کی بنا پر عزت کی جا رہی ہو، تو یہ جو بہت سے جرائم ہوتے ہیں، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ مختلف جس کی طرف لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کا سد باب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پھر انسان واقعتاً یہ اگرچہ جو معروف جو مکاتب فکر ہے جدید نفسیات کے، ان میں ایڈلر کا ایک مکتب فکر ہے، سب سے بڑا مکتب فکر تو فرائڈ کا ہے، یونگ کا ہے، پھر یہ کہ میکڈوگل کا ایک نقطہ نظر ہے، ایڈلر کا بھی ہے۔ اس نے انسان کی جبلی محرکات میں سے اہم ترین قرار دیا ہے حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ ہر انسان میں سب سے زیادہ قوی جو جذبہ ہے اس کے نزدیک جذبہ محرکہ وہ حب تفوق ہے۔ جیسا کہ میں بار عرض کر چکا ہوں، یہ تمام جتنے بھی مفکرین ہیں، ان کے جو مشاہدات ہیں، ان کے جو افکار و نظریات ہیں، وہ سرتاسر باطل نہیں ہے، جزوی حقیقتوں کو لے کر انہوں نے کچھ بہت زیادہ پھیلا دیا ہے۔ مثلا ہم بڑی مفصل بحثیں کر چکے ہیں جنسی جذبہ کتنا قوی ہے انسان میں، اور اس جذبے کے بے راہ ہونے کے کتنے قوی امکانات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو پابند کرنے کا اور اس کو ہیلدی چینلز کے اندر ڈالنے کا اور بے راہ روی سے روکنے کا جو ہے بڑا اہتمام کیا ہے۔ سورہ تحریم سے جہاں ہمارا مباحث شروع ہوئے تھے، سورہ تحریم، اور اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع، زنا اس کا سد باب، یہ جنسی بے راہ روی اس کی روک تھام کے لیے، ستر اور حجاب کے احکام، یہ سب اس منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے، اس لیے کہ جذبہ محرکہ بہت قوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن فرائڈ نے اسے بہت آگے بڑھا دیا، اسے معلوم ہوا، یہ نظر آیا کہ یہی سب سے قوی ہے، لہذا ہر چیز پر بالا تر یہی ہے، ہر شے اس کے تابع ہے۔ بس یہ غلطی ہے اس کی، باقی جہاں تک اس کے مشاہدے کا تعلق ہے کہ یہ جذبہ بہت قوی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے ہرڈ انسٹنکٹ ہو، ایک گروہی اور ایک مل جل کر رہنے کا جذبہ ہے، یہ بھی انسان میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے میکڈوگل کے نظریات بنیادی طور پر تو غلط نہیں ہے، انسانی شخصیت کی تشکیل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وراثت کا اور موروثی اثرات کا بھی بہت عمل دخل ہے، اسی طریقے سے ماحول کا اور تعلیم کا بھی بہت عمل دخل ہے، لیکن کل یہی نہیں ہے۔ جب آپ جز کو کل بنا دیں گے
تو وہ چیز باطل بن جائے گی، اس کے پھر بہت اثرات ہوں گے جو بہت دور تک پہنچیں گے، دور رس اثرات ہوں گے، اور سوچ جو ہے وہ پوری کی پوری غلط ہو کر رہ جائے گی۔ جزوی حقیقتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جزوی حقیقت ہے، حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ اس کو اس نوجوان نے اپنی اس کتاب میں برتری کے حصول کا جذبہ، 3 بنیادی جذبات میں اس نے شمار کیا ہے کہ برتری حاصل کرنا یہ بھی انسان کا ایک بنیادی جذبہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذہین تر لوگ، زیادہ حساس لوگ، ان کے اندر یہ جذبہ نمایاں ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ ویسے بھی قاعدہ ہے، کلیہ ہے، ہر شے اپنا ظہور چاہتی ہے۔ بلکہ بہت دور بات نکل رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کائنات کی تخلیق کا اصل، اس کا سبب کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس پر تو قرآن مجید میں تو کوئی مضمون یہ زیر بحث آیا نہیں ہے۔ احادیث میں بھی جو محدثین کے نزدیک مستند احادیث ہیں ان میں یہ مضمون نہیں آیا، لیکن ایک حدیث کے جو صوفیاء اور فلاسفہ کے ہاں مقبول ہے، اور وہی واحد حدیث ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، پہچاننے والے ہو مجھے، میری عظمت ہے تو اس عظمت کو پہچاننے والے بھی تو ہو، میرے اندر صفات کمال ہے تو صفات کمال کا کوئی مخلوق ایسی بھی ہو جس میں یہ شعور کی صلاحیت موجود ہو کہ وہ میری صفات کمال کا ادراک کر سکے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کی تخلیق کی ہے، میری تمام صفات کمال کا مظہر یہ میری پوری مخلوق ہے، تمام کائنات ہے، اور ایک ہستی پیدا کی ہے انسان جس کے اندر اپریسیشن کی صلاحیت ہے، وہ مجھے اپنے ان کمالات کے جو مظاہر ہیں ان کے حوالے سے پہچانتی ہے۔ یہ ہے انسان کی اصل میں اس کی افضلیت کی اور اشرفیت کی اصل بنیاد۔ اسی طریقے سے جہاں جو کوئی جوہر ہوتا ہے وہ جوہر چاہتا ہے اپنا اظہار۔ اگر کسی انسان میں یہ جذبہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اب معاشرے میں اگر تو کسی چیز جو معیارات قائم ہیں ان معیارات میں یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، وہ حلال سے کمائی گئی ہو، حرام سے کمائی گئی ہو، جائز سے آئی ہو، ناجائز سے آئی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال جو دولت مند ہے وہ باعزت ہے، تو پھر ہر ذہین آدمی دولت ہی کے حصول کے چکر میں پڑ جائے گا، صحیح راستے سے ہو، ناجائز سے ہو، جائز سے ہو، غلط سے ہو، صحیح سے ہو، اس سے بحث نہیں رہے گی اور اسی سے جرائم پیدا ہوں گے۔ میں یہ چونکہ مجھے یہ عبارت پسند آئی تھی، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انسان جب امتیازی حیثیت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد شروع کرتا ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس جد و جہد کا رخ انہی معیاروں کی طرف کرے گا جو معاشرے میں برتری کے ثبوت کے طور پر تسلیم شدہ ہے۔ اگر معاشرتی ماحول ایسا ہو جس میں برتری کے ثبوت کے طور پر وہی معیار مسلمہ ہو جو ہر وقت ہر انسان کے بس میں ہوتے ہیں اور جو کسی سے چھینے یا خریدے نہیں جا سکتے، آپ کا اخلاق بلند ہے، کون چھین کر لے جائے گا؟ دولت پر ڈاکہ پڑ سکتا ہے، آپ کے تقویٰ کی پونجی پر تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، آپ کے اخلاق کی پونجی جو ہے وہ چرائی نہیں جا سکتی۔ یعنی اخلاقی اقدار، حسن عمل اور سلیقہ وغیرہ تو یقیناً ہر شخص کے لیے ہر وقت انہیں زیادہ سے زیادہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ لامحدود مقدار میں حاصل کرنے کا راستہ موجود رہتا ہے۔ حصول تقویٰ کی منزل کبھی ختم نہیں ہوگی، پوری زندگی اسی میں لگتا رہے، برتر سے برتر، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اور چونکہ یہ تمام چیزیں کسی سے چھینی یا خریدی نہیں جا سکتی، لہذا جرائم بھی وقوع پذیر نہیں ہوتے، مگر جب معاشرے میں برتری کی علامت کے طور پر ایسے معیار رواج پا چکے ہوں جو ہر وقت ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتے، مثلا دولت مندی اور عمارت کا اظہار، تو یقیناً اس کی بنیاد پر نمایاں ہونے کا راستہ ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ممکن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر پہلے فرسٹریشن اور بعد میں جرائم ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ بہت عمدہ بات ہے یہ، اسی لیے میں نے آپ کو یہ عبارت پڑھ کر سنائی ہے، حالانکہ درس میں میرا یہ معمول نہیں ہے۔ واقعی کہ فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان دیکھتا ہے کہ معاشرے میں جو معیار ہے عزت کا، یہاں وہ لفظ برتری کا یہ ان کا اپنا ایک فکر ہے، فلسفہ ہے، اس کے حوالے سے اب اس اصطلاح کو ایک طرف رکھ دیجئے، کسی معاشرے میں عزت کا معیار یہ ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میں ہینڈی کیپڈ ہوں، میرے والدین کوئی بڑی جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن میں اس حالت کے اوپر قانے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں،
کوئی اسباب ایسے ہو گئے میں تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکا، میں کسی ایسے پروفیشن کو پرسو نہیں کر سکا کہ جس سے دولت جمع کی جا سکتی۔ اب اگر وہ شخص واقعتاً ذہین بھی ہے اور اس میں کوئی ارج بھی ہے، کام کرنے کا جذبہ بھی ہے، آگے بڑھنے کی امنگ بھی ہے، تو اس کے اندر پہلے فرسٹریشن آئے گی اور پھر جرم آئے گی۔ تو میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کو ذہن میں رکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پہ ظاہر بات ہے جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر بنیاد ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی عزت کا معیار یہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایمان کا ہونا لازم ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تب تو پھر اس کے لیے اصل عزت آخرت کی عزت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، جیسے کہ سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے، ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ جو اس روز کامیاب قرار پایا وہ کامیاب ہے، جو اس روز ناکام قرار پایا وہ حقیقتاً ناکام ہے۔ یہ دنیا کے معیارات جو ہیں یہ تو بڑے عارضی ہیں، بڑی آربیٹریری سی چیزیں ہیں، بہت ہی ایک آنی اور فانی چیزیں ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، فانی چیزیں ہیں، اصل معیار وہ ہے۔ تو معلوم ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کیفیت کو اور اس انسان کے اندر ذہنی جو ہے اس طرز عمل کو پیدا کرنے کے لیے ایمان شرط لازم ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے، یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، جس شخص کے نزدیک یہ معیار بن جائے گا، اب اس کے لیے وہ گھٹن اس معاشرے میں، اس کے لیے کوئی فرسٹریشن، اس کے ذہن میں کوئی کانفلکٹس، اس میں کوئی منفی طرز عمل کا پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا سد باب ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حزن اور خوف ایمان در حقیقت ان دونوں کی نفی کر دیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ ایمان اللہ پر راضی و رضائے رب رہنا، آخرت ہی کی نجات کو اور فلاح کو اصل کامیابی تصور کرنا، اس کے بعد یہ خوف اور حزن دونوں چیزوں کا جو ہے ازالہ ہو جاتا ہے۔ اس میں اب تیسری بات آ رہی ہے، اور وہ یہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو دوسرا رخ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اس تیسرے حصے سے زیادہ متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ اس حوالے سے کہ یا ایھا الناس کہا گیا، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ بہرحال عام انسانی معاشرے ہی کے اندر ہے، اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ اس تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ کوئی قدر مشترک ہے انسانی معاشرے کا اسلامی معاشرے کے ساتھ، یا اسلامی معاشرے کا انسانی معاشرے کے ساتھ؟ تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ دو لفظ ذرا نوٹ کر لیجئے، عام طور پر یہ ہمارے ہاں صحافتی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، ورٹیکل اینڈ ہاریزونٹل پولرائزیشن۔ اسلام نے ایک طرف تو ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کس بنیاد پر؟ جو ایمان کا دعوے دار ہے، مسلمان ہے، وہ ایک طرف، جو غیر مسلم ہے، نہیں مانتا ہے اللہ کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دوسری طرف۔ یہ تو ورٹیکل ڈویژن ہے، تقسیم ہو رہی ہے، ان کے مابین فرق ہو رہا ہے، یہ ایک علیحدہ معاشرہ ہے، یہ علیحدہ معاشرہ ہے، چاہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں معاشرت جدا ہوگی۔ ویسے جہاں تک ریاست کا تعلق ہے، اسلامی ریاست بہرحال اسی دنیا میں ہوگی، اسی معمورہ عالم میں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ ریاست ہے، اس کی بنیاد علیحدہ ہے، یہ ورٹیکل ڈویژن ہے، مسلم غیر مسلم، اس نے تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا۔ ایک ہے ہاریزونٹل، یعنی تہ بر تہ، نیچے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اس میں جو فرق مراتب قائم ہوتا ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ تو اس حصے میں دونوں چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں۔ انسانی معاشرے میں برتری، باعزت ہونا، اس کی بنیاد نسل نہیں، خون نہیں، چمڑی کی رنگت نہیں، زبان نہیں، کوئی علاقہ نہیں، ان تمام بنیادوں پر جو بھی اونچ نیچ کے تصورات ہیں سب کی نفی۔ اونچ اور نیچ ایک ہی بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ تو ہوا گویا کہ ہاریزونٹل، اونچا اور نیچا، اعلیٰ اور ادنا، اوپر اور نیچے، اس کی تقسیم ہوگی، وہ تو ہوگی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ البتہ ایک تقسیم ہے مسلم اور غیر مسلم،
وہ ہے در حقیقت کہ جس سے معاشرے جدا ہوتے ہیں۔ مسلم معاشرہ، اسلامی ریاست ایک علیحدہ شے ہے، غیر مسلم معاشرہ اور غیر اسلامی ریاست علیحدہ شے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں، وہ وہاں پر اپنا ایک سٹیٹس ان کا علیحدہ معین ہے، لیکن معاشرے میں شامل نہیں ہے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کا معاشرہ اسلامی ریاست میں علیحدہ ہوگا، غیر مسلم وہاں ہوں گے، ان کا معاشرہ علیحدہ ہوگا۔ بلکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خاص طور پر روک دیا تھا غیر مسلموں کو کہ وہ مسلمانوں کسی وضاقتہ بھی اختیار نہ کریں، ان کا سا لباس نہ پہنے، ان کا سا انداز اختیار نہ کریں، اس لیے کہ جیسے کہ اس دور میں ہوا ہے کہ مغربی تہذیب ہم پر غالب ہوئی، ہم اس سے ذہناً مرعوب ہوئے، ویسے بھی ہم غلام ہوئے، وہ فاتح تھے، ہم مفتوح تھے، تو ہم ان کا تشبہ کر رہے تھے، ان کا سا لباس پہن رہے ہیں، ان کی سی وضاقتہ اختیار کر رہے ہیں، ان کی سی شکل و صورت، انہی کے ساتھ مشابہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تشبہ اسی کو کہتے تھے۔ برعکس صورت تھی اس وقت جب اسلام غالب تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ حاصل تھا، اب غیر مسلم وہاں پر کوشش کرتے تھے وہی رنگ اختیار کر لیں، وہی ان کی معاشرت ہو جائے، وہی وضاقتہ بن جائے، وہی لباس پہن لیں تاکہ وہ علیحدہ نہ رہیں۔ تو خاص طور پر احکام صادر کیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں بالکل اپنا علیحدہ تشخص قائم رکھنا چاہیے، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اسلامی ریاست میں ہے، وہاں بھی ان کا سٹیٹس علیحدہ ہے، وہ مسلمان اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہے وہ برابر کا شہری نہیں ہے، وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ ذمی ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کے اعتبار سے بھی جداگانہ ہے۔ اسلامی ریاست میں بھی غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے معاشرے میں شامل نہیں۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجیے دونوں الفاظ کہ پوری نوع انسانی میں ایک ورٹیکل ڈویژن ہے، وہ تو ہے اسلام اور غیر اسلام، مسلم غیر مسلم، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں جو ان کے درمیان اونچ نیچ کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد رنگ نہیں ہے، نسل نہیں ہے، خون نہیں ہے، کنبہ نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، پیشہ نہیں ہے، جنس نہیں ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ جنس کی بنیاد پر بھی یہ نہ سمجھیے کہ عورتیں جو ہیں وہ جنس کے اعتبار سے وہ کمتر ہیں، نہیں، یہ تو میں اس سے پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہوئی ہے، بیٹے کے بھی اور بیٹی کی بھی، کوئی ان کے اندر شرافت انسانیت اور انسان کا جو اعزاز اور اکرام ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرق و تفاوت ان دونوں کے مابین موجود نہیں۔ اس اعتبار سے جو بھی فرق و تفاوت ہے وہ انتظامی ہے، ایک فیملی ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے، جو ادارہ ہے خاندان کا، اس میں سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، الرجال قوامون علی النساء، لیکن جہاں تک شرافت انسانیت کا تعلق ہے برابر میں شریک ہے۔ تو پھر نوٹ کیجئے کہ رنگ ہو، نسل ہو، خون ہو، پیشہ ہو، جنس ہو، اس کی بنیاد پر نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، نہ کوئی برتر ہے، نہ کوئی کمتر ہے۔ کمتری کا برتری کا ایک ہی معیار ہے کہ جس کو اسلام چاہتا ہے کہ اچھی طریقے سے ذہنوں میں جاگزی کر لیا جائے، اور وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس اعتبار سے بقیہ پوری نوع انسانی کے ساتھ اس مسلمان معاشرے کا تعلق اب دو بنیادوں پر استوار ہوگا، اگرچہ جداگانہ معاشرہ ہے، معاشرت بھی جدا، اسلامی ریاست دوسری ریاستوں سے بالکل ممیز، لیکن ہے اسی معمور انسانی عالم انسانی کے اندر تو دو بنیادیں ہیں جس کو یہاں پہ واضح کیا گیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، وحدت خالق یا وحدت الہ اور وحدت آدم، ان دونوں چیزوں نے پورے نوع انسانی کو ایک کنبہ بنا دیا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو سب سے بڑی شدید ضرورت جو پڑی ہوئی ہے نوع انسانی کو، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کے فاصلے معدوم کر دیے، دنیا سکڑ گئی، بہت چھوٹی ہو گئی، فاصلے معدوم ہو گئے، ضرورت کا احساس ہو رہا ہے کہ نوع انسانی کا ایک ہی نظام ہو، لیکن اس کے برعکس صورت کیا ہے کہ دلوں کے فاصلے جو کہ تھوک نہیں ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، برتری اور کمتری کے احساسات ہیں، اس کے معیارات ہیں۔ وہ تو امریکہ میں چلے جائیے، کالے اور گورے کا فرق ابھی جو کچھ ہوا ہے کچھ ہی عرصے پہلے، جو ویسٹ کوسٹ کے اوپر جو طوفان آیا تھا، پھر پورے امریکہ میں جو آگ لگی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیجیے، ساری تعلیم، ساری ترغیب، سارے قانون، ایک پوری جو ہے انہوں نے جد و جہد کی ہے، اور ہیومن لیول پر واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے جد و جہد۔ اگر آپ دین کے مسئلے کو علیحدہ رکھ دیں
تو سیکولر لیول پر جو میکسیمم ایفرٹس ہو سکتی ہیں وہ امریکہ میں کر لی گئی ہیں، لیکن نفرتیں موجود ہیں، حجابات موجود ہیں، خلیجیں حائل ہیں، دلوں میں بڑے فاصلے ہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان جو سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کا دعوے دار ہے، اور واقعہ یہ کہ ویسٹ میں بھی اسے جمہوریت کا معجزہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حال جو ہے وہاں پر مسلم اور ہندو کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے وہ تو ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ تو مذہبی جنون اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے مابین جو دشمنیاں ہیں اس کا وقتاً فوقتاً مظاہرہ ہوتا رہتا ہے۔ پوری پوری بستیاں جو ہے ہریجنوں کی جلا دی جاتی ہیں، زندہ انہیں آگ کے اندر بھون دیا جاتا ہے، صرف اس پر کہ ان کے لیے کچھ ملازمتوں میں کچھ استحقاق علیحدہ سے ان کے لیے معین کر دیا گیا، صرف اس کے اوپر اتنے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں۔ اس کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اسلام، یوں کہیے دین، اور دین ہی کی در حقیقت آسمانی دین کی آخری اور جو مکمل شکل ہے، محفوظ شکل ہے، وہ اسلام ہے۔ آخری ایڈیشن اللہ کی کتابوں کا آسمانی ہدایت کا قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے، اس میں ہے یہ دو اقدار، واقعتاً اس کی بنا پر پوری نوع انسانی ایک انسانی کنبہ بن سکتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔